بریک سے پہلے میں نے آپ کو رانا ثناءاللہ صاحب کے 2 کلپ سنوائے، اور ایک کلپ میں رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا عمران خان صاحب کے بارے میں یہ کہنا تھا کہ جتنا عرصہ بھی حکومت ان کو سرکاری مہمان بنا سکتی ہے اس کی کوشش ضرور کی جائے گی. تو رانا صاحب کوئی نیا مقدمہ بھی ہے ان پروسیس؟ دیکھیں، علی ظفر صاحب جو ہیں وہ میں ان کی معاملہ فہمی اور ان کے جو ذاتی طور پہ جو ان کے جذبات یا ان کو پالیٹکس کی جو سمجھ ہے اسے میں پوری طرح سے واقف ہوں. لیکن بہرحال وہ اب ان کی پارٹی کا ایک تقاضا بھی ہے، پریشرز بھی ہوتے ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مشکلات ختم ہو گئی ہیں، اچھے دن آنے والے ہیں. تو میں ان سے یہی عرض کروں گا کہ دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. اچھا، اتنا ہی ہے. اتنا ہی. جی علی ظفر صاحب، اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ میں اس کا یہ کہوں گا جی کہ دیکھیں، میں یہ رانا ثناءاللہ صاحب سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا اس طرح کی بات، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خود ایک بڑا مشکل وقت دیکھا تھا. ان کے خلاف ایک جھوٹا مقدمہ بنا تھا، تو میں وہ دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا. مقدمہ بھی بنا تھا تو میں نے آپ کے پروگرام پہ میں نے کہا تھا کہ بالکل غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن جب ایک شخص اپنا ذاتی طور پہ یہ جھوٹا مقدمہ گزار چکا ہو تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے لیے بھی صحیح سوچ ایک طرح سے سوچیں بھی اور اس کو ایکٹ بھی کریں. اور مشیر ہیں ماشاءاللہ پرائم منسٹر کے، تو ان کی جب میں یہ بات سنتا ہوں اس طرح کی بات، تو میں ذرا تھوڑا سا سوچتا ہوں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. ہمارا معاشرہ جو ہے آئین کا بات نہیں کر سکتے، ہم رول آف لاء کی بات نہیں کر سکتے، اور ڈائریکٹلی اس طرح کی بات زیب نہیں دیتی میرا خیال سے. تو میں اس کو ایک طرح سے مذاق سمجھ کے آگے اس کو اگنور کر دیتا ہوں. لیکن میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ اب عدالتیں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے جج صاحبان ہیں وہ بھی ایک طرح سے باہر آ گئے ہیں اپنے کلوزٹ سے، اور وہ کہہ رہے ہیں، اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ تھریٹس جو ہیں ہم نہیں مانیں گے. ابھی ریسنٹلی ایک ججمنٹ بھی آئی ہے لاہور ہائی کورٹ سے، جہاں یہ کہا گیا ہے کہ ہم لوور جوڈیشری کے ساتھ بھی کسی قسم کی انٹرفیرنس برداشت نہیں کریں گے. تو یہ جو معاملات ہیں اب تبدیلی کی طرف جا رہے ہیں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں میری نظر میں اب ایک نئی روشنی نظر آ رہی ہے سامنے، اور انشاءاللہ مشکلات ختم ہونے جا رہی ہیں. اچھا رانا صاحب، یہ غالب کا خیال نہیں ہے، یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے. جی رانا صاحب اب جی بہرحال علی صاحب کا غالب کا خیال نہیں ہے، علی ظفر صاحب کا اپنا خیال ہے، لیکن میرے خیال میں یہ دل کے خوش رکھنے کے لیے ہی اچھا ہے. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ علی ظفر صاحب بڑے معاملہ فہم ہیں. 2 ہی راستے ہیں. ایک راستہ ہے تصادم کا. تصادم کا جو راستہ ہے اس میں تو جب ایک فریق دوسرے کو امپاور کر لے گا تو پھر ہی کوئی رزلٹ نکلے گا. اور دوسرا راستہ ہے افہام و تفہیم کا. افہام و تفہیم کا راستہ اس وقت ہی نکلے گا جب آپ بیٹھیں گے، بیٹھ کے بات کریں گے، بات کو آگے لے کے چلیں گے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ بات میں نے 1 سے زیادہ مرتبہ کی، آپ کے جو ہے وہ پروگرام میں کی، کہ جی ہمیں بیٹھنا چاہیے، ہمیں بات کرنی چاہیے، ہمیں جو ہے وہ ڈائلاگ کرنا چاہیے. جمہوریت اور خاص طور پہ پارلیمانی جمہوری سسٹم شروع یہاں سے ہوتا ہے، ڈائلاگ سے بات شروع ہوتی ہے. اس کے بعد کہا گیا کہ جی دیکھیں یہ تو آپ ٹاک شوز میں بات کر رہے ہیں، ٹاک شوز کی بات تو کوئی اتنی سیریس بات نہیں ہوتی، آپ کوئی اس کے اوپر کوئی جو ہے نا وہ واضح بات کریں، کوئی آپ کی پارٹی، آپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ کوئی موقف اختیار کرے. اب اس کے بعد پرائم منسٹر نے آن دی فلور آف دی ہاؤس پارلیمنٹ میں یہ بات کر دی. اب اس کے بعد بھی اگر افہام و تفہیم کا راستہ، ڈائلاگ کا راستہ، جمہوریت کا راستہ نہیں اپنایا جانا تو پھر دوسرا راستہ تو ایک ہی ہے، وہ تصادم ہے. تو جب پھر تصادم ہے تو پھر اس میں پھر لحاظ کس بات کا؟ آپ کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے خود سوچ سمجھ کے تصادم کا راستہ اختیار کیا ہوا؟ جی انہوں نے 2014 سے یہ راستہ اختیار کیا ہوا ہے اور ان 10 سال ہو گئے ہیں. میرا خیال ہے کہ ان کے ہاں اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں. لیکن علی ظفر صاحب پی ٹی آئی جو ہے ان کو سمجھا سکتی ہے
یا انہیں اس بات پہ لا سکتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ علی ظفر صاحب یا ان جیسے لوگ جو ہیں وہ بھی بالآخر جو ہے وہ مایوس ہو گئے ہیں یا ناکام ہیں۔ جی علی ظفر صاحب، اس کو کیسے رسپونڈ کریں گے آپ؟ دیکھیں، میں تو اس پہ ایک مجھے محاورہ یاد آ رہا ہے، بڑی فیمس سینگ، کہ جب آپ انصاف کی جنگ لڑیں تو پھر واقعی آپ کو مڈل گراؤنڈ نہیں ہوتی، پھر آپ نے جنگ ہی لڑنی ہوتی ہے۔ تو ہم لڑ رہے ہیں انصاف کے لیے، ہم کسی سے پرسنل نہیں ہیں، نہ کوئی ہم نے کسی کے خلاف ایجنڈا بنایا ہوا ہے، یا کسی خاص سیاسی جماعت کے خلاف کوئی ہے انتقام لینے کی بات۔ ہم صرف لڑ رہے ہیں انصاف کے لیے، اور انصاف کے جو جب آپ انصاف کے لیے لڑیں تو پھر آپ اس کے بعد کوئی مڈل گراؤنڈ نہیں ہوتی اس میں، آپ کو یا انصاف لینا ہے، رول آف لاء قائم کرنا ہے، یا آپ نے نہیں کرنا۔ اگر آپ کمپرومائز کر لیں گے رول آف لاء کے اوپر تو پھر آپ ایک طرح سے وہ اسٹیٹس کو کے ساتھ مل جائیں گے، اور جو پاکستان میں ہم دیکھتے رہے ہیں ہمیشہ سے، ہم بھی اسی روشنی میں ہم بھی کچلے جائیں گے اور پاکستان کا نقصان ہوتا رہے گا۔ لیکن اگر ہم نے کھڑا ہونا ہے رول آف لاء کے لیے، اگر ہم نے انصاف کی جنگ لڑنی ہے، اگر ہم نے لوگوں کی جو امنگیں ہیں وہ پوری کرنی ہے، تو پھر ہم ٹھیک ہے، ہم برداشت کریں گے۔ اگر کوئی ظلم ہوتا ہے، اگر کوئی کیسز بناتے ہیں، ہم بنا کے دیکھ لیں، وہ ہم بھی دیکھ لیں گے کہ کب ہمیں انصاف ملے گا۔ تو یہ تھریٹ جو ہے، اس سے تو پیچھے پی ٹی آئی نہیں ہٹے گی اس تھریٹ کی وجہ سے۔ اچھا،